جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. اللہ کرے آپ لوگوں کی زندگیاں پر امن ہوں، آپ کی زندگیوں میں سکون اور چین کی بانسری بج رہی ہو. اور آپ کو اس ہفتے میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں سامعہ خان لاؤنج میں. جی ہاں یانو کہتے ہیں. یہ جو ڈیٹس ہیں اس ہفتے کی 8 اپریل سے ہم اسے شروع کر رہے ہیں اور ہم اسے ختم کریں گے جو ہے جا کے کس پہ 16 اپریل پہ. تو میں تو آپ کو عیدی دینے جا رہی ہوں. مجھے آپ کی طرف سے کیا عیدی چاہیے، کیونکہ اسی ڈیٹس کے اندر 10 یا 11 کو عید ہے. اور کیونکہ آپ کو پتہ ہے تھوڑی سی انپریڈکٹیبل ہوتی ہے، دیس میں رہنے والوں کا اور دن ہوتا ہے، پردیس والوں کا اور دن ہوتا ہے. تو مجھے کچھ نہیں پتہ، تو میرے پاس ایک ہی طریقہ ہے کہ میں ان ایڈوانس آپ لوگوں کو عید کی مبارکباد دے دوں، اور اپنی عیدی مانگنا میرا آپ لوگوں سے حق ہے. تو وہ یہی ایک درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک بھی کیجئے، سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر بھی کیجئے. اور فیڈ بیک آپ کا بہت امپورٹنٹ ہے میرے لیے. وہ سمجھیے کہ میری آکسیجن ہے. پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ میں کیا پرفارم کر پا رہی ہوں. جتنی میں محنت کرتی ہوں ڈیٹس بولنے میں ہسٹری میں کمزور ترین سٹوڈنٹ تھی. آپ لوگوں کی وجہ سے میں نے وہ تاریخیں کتنی میں بولتی ہوں تاکہ میری اکاؤنٹیبلٹی بھی آپ کے ہاتھ ہوتی رہے، میرا بھی حساب چلتا رہے. تو عیدی کے طور پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے، لائک بھی کیجئے اور ہمیں اپنا فیڈ بیک بھی دیجئے. نئے جوائن کرنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام. اور سامعہ خان، آپ کو نام تو چلے پتہ چل ہی گیا کیونکہ نام بھی چینل کا سامعہ خان لاؤنج ہے. ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ 4 اللہ پاک نے تھوڑے سے نالجز دیے ہیں: اسٹرالوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈز. ٹیرو کارڈز نہیں ہیں، یہ ایک ایرانی علم ہے جو کہ آپ مجھ سے جب وزٹ کرتے ہیں تو ایکسپیرینس کرتے ہیں. بار بار میں کہتی ہوں کہ غیب کا علم بالکل نہیں ہے. میں خود آپ لوگوں سے آنکھ ملا کے بات کر سکتی ہوں. اگر خدا نہ خواستہ میں کوئی بھی چیز اپنے ریلیجن کی اگینسٹ کر رہی ہوتی تو شاید میرا اپنا گھر ہی مجھے معاف نہ کرتا. اللہ کا شکر ہے کہ میرے اپنے گھر والے سب سے پہلے میرا ہاروسکوپ سنتے ہیں. تو جو کہ سارے بڑے ریلیجیس سے ہیں. مطلب آپ میری ظاہری اپیرنس پہ نہ جایا کریں، میرے گھر والے سارے بڑے ریلیجیس سے لوگ ہیں. تو میں خود ہی آپ سے آنکھ ملا کے بات ہی نہیں کر سکتی تھی. اور پھر میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گی کہ سوائے اس نمبر، یہ جو نمبر ہے اس کا ایک بھی ڈیجٹ آپ نے دائیں سے بائیں نہیں کرنا. ٹیلی فون کلائنٹ سے میں معذرت چاہوں گی، کبھی دیر سویر ہو رہی ہے، کچھ میری ٹریولنگ ذرا فریکوینٹ ہو گئی، کچھ میں ورک لوڈ میں پھنس گئی، کبھی نئے سال کے پروگرامز میں کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا رہا ہے کہ وہاں پہ ان کو سفر کرنا پڑا. لیکن میں نے بھی اپنی جان بہت لگائی ہے تاکہ میں اپنے کام کو مکمل کر پاؤں اور اگر دیر سویر ہو جائے تو میں بھی آپ لوگوں سے معافی مانگتی ہوں. میری کوشش ہے کہ میں ویٹ ٹائم 8 سے 10 ڈیز سے زیادہ آپ کا ویٹ ٹائم نہ ہو. لیکن میں اور کسی میڈیم پہ اویلیبل نہیں ہوں. میں کسی ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں، میں کسی کے ساتھ چیٹ نہیں کرتی، میں کسی کے ساتھ باتیں نہیں کرتی. خدا را اس مونولوگ کو سنیے، ریپیٹ اس لیے کرنا پڑتا ہے کوئی آپ کو بیوقوف مت بنائے. یہ نمبر ہے، میسج ڈراپ کیجئے، ریپیٹڈلی کریے، آپ کو جواب آئے گا. کیونکہ اب ہر ایک کا کمفرٹ زون ہے کہ وہ کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. ہر کوئی میسج کے ذریعے آسانیاں ہو گئی ہیں. تو میسج بھیجیے. آپ کو وزٹ اپوائنٹمنٹ چاہیے یا آپ کو ٹیلی فونک چاہیے، آپ کو انفارمیشن بھی آئے گی. آپ کو اپوائنٹمنٹ، کیونکہ میں کام کر رہی ہوں تو اس کا مطلب ہے کام تو ہو رہا ہے نا میرے آفس کی طرف سے. اور بس یہ، اور اس ہفتے میں ایک اور بات کہنی ہے. 2 ستاروں نے جگہ بدلی ہے. ایک نے 6 اپریل کو بدلی، وہ تو ٹھیک ہے، کوزی ہے. یہ جو 2 اپریل سے الٹا چلنا شروع ہوا ہے، یہ میں نے پچھلے ہفتے اس کے ریزلٹس نہیں پڑھے تھے. اس کے اثرات زندگیوں پہ کیا آ سکتے ہیں، اس کے لیے یہ والا ہاروسکوپ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہاروسکوپ اتنا ٹرکی ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے میرے لیے کتنا مشکل تھا.
اور میں آپ کو اپنی اس وقت وہ کیفیت نہیں بتا سکتی ہوتی کہ جب مشکل کام کرنا ہوتا ہے تو میرے اندر کتنا طوفان ہوتا ہے، کہاں سے الفاظ لاؤں، کہاں سے ٹھنڈے شوگر کوٹڈ ورڈز لے کے آؤں. دنیا کو پریشان تھوڑی کرنا ہے، آسانیاں بانٹنے کی کوشش کرنی ہوتی ہے، الرٹ بھی دے دیں اور جو ہے ان کو سمجھا بھی دیں. ڈرانا نہیں ہے، میں تو اس چیز کے شدید اگینسٹ ہوں. ڈرانا نہیں ہے میں نے اپنے پیار کرنے والوں کو، سننے والوں کو. اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. پھر میں آپ سے کہوں گی 10 یا 11 میں عید بھی ہے، اس کی بھی مبارکباد. 10 یا 11 میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے اور درخواست بھی ہے کہ مجھے نہیں بھولیں گے. اب ہم چلتے ہیں اپنے 12 ستاروں کی طرف. تھینک یو جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعہ خان لاؤنج میں زون سی کو خوش آمدید. زون سی کا پہلا ستارہ سیجیٹیریس یعنی کہ برج قوس. اردو میں جن کے نام فے اور انگلش میں جن کے نام ایف سے شروع ہوتے ہوں، اور ان کیس اگر ان کے پاس ان کی تاریخ پیدائش نہیں ہے تو اس ستارے سے بالکل مدد لے سکتے ہیں. سب سے پہلے اس ہفتے میں جو ہے سیجیٹیرینز عید کا دن بھی آنے والا ہے، کیونکہ یہ ہوم ورک میرا ہے 8 اپریل سے شروع کروں گی اور 16 اپریل پہ ہم ختم کریں گے. یا 10 اپریل عید کا دن ہے یا 11 اپریل. آپ کو پتہ ہے تھوڑی انپریڈکٹیبل ہوتا ہے، پردیس میں کوئی اور دن ہوتا ہے، دیس میں کوئی اور دن ہوتا ہے. تو ان جس کی بھی عید جہاں ہے، اللہ پاک خوشیوں سے ان ایڈوانس میری طرف سے بہت بہت عید کی مبارکباد ہو آپ لوگوں کو، جن کو اللہ نے تہوار ایک بار پھر سے نصیب کیا. یاد کیجیے جو خوشیاں منانے سے بھی، میں ایک چیز ہمیشہ کہتی ہوں کہ جتنا آپ زندگی میں رو گے، رونے پڑ جائیں گے زندگیوں میں. اگر آپ روئیں گے تو رونے پڑ جائیں گے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا جو ہے یہاں پہ پھر جو سب سے اچھی بات ہے دعاؤں کی ساتھ ہے، یا 10 اپریل ہے یا 11 اپریل ہے. عید کی طرح بھی اس میں مجھے بھی کنفیوژن ہے، وہ بھی آپ لوگوں کو مل جائے گی. تو دعا بھی مانگیے گا تاکہ اللہ پاک آپ کے ہر آنے والے دن کو عید کی طرح ہو، ہر آنے والی رات شب رات کی طرح روشن میرے سیجیٹیرینز کی، میرے 12 ستاروں کی اللہ پاک کریں. اب ہم آتے ہیں جی 8 مارچ سے شروع کر کے کہانی. 8 اور 9 ماشاء اللہ فلی لوڈڈ چل رہے ہیں. لیکن جو لوگ لو لائف میں مبتلا ہیں ہمارے سیجیٹیرینز، وہ ذرا سنبھل کے، کیونکہ کوئی مس کمیونیکیشن یہ نہ ہو کہ عید کو مزہ ہی آپ کا جو ہے نا وہ روین کر دے. اور بچوں کی نیت سے تو آپ نے صدقہ دے دینا سیجیٹیرینز، کیونکہ ایک ستارہ 2 اپریل سے الٹا چلنا شروع ہوا ہے. وہ اللہ نہ کرے کوئی بچوں سے ریلیٹڈ پرابلمز یا لو لائف میں کوئی جو ہے مس کمیونیکیشن، غلط فہمیاں. وہ ٹینا ثانی کا ایک کلام یاد آتا ہے، چھوٹی سی غلط فہمی کر دے گی جدا ہم کو، حالات نہ بدلیں گے معلوم نہ تھا ہم کو. تو جو ہے کبھی چھوٹی سی غلط فہمی بھی جو ہوتی ہے وہ بڑے بڑے طوفان ڈھا دیتی ہے. تو ذرا کیئرفل. لیکن یہاں پہ 2 ستارے پروٹیکٹ کر رہے ہیں. ایک سیجیٹیرینز یہاں پہ آیا تھا 21 جو ہے کیا کہتے ہیں مارچ، ایک آیا تھا یہاں پہ 6 اپریل کو. تو 2 ستارے آپ کو یہاں پہ پروٹیکٹ بھی کر رہے ہیں، تو مجھے ان سے ایسی ٹینشن نہیں ہے. پھر ہم آگے آتے ہیں سیجیٹیرینز. اللہ کا شکر ہے 10 اور 11 بہتر تاریخیں جن میں عید کا دن آتا ہوگا. دعاؤں کی ساتھ ان دنوں میں آتی ہے. تو آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو جو معاملات میں ڈسٹرب انڈیکیٹ کر رہی ہوں، ہو بھی سکتا ہے کچھ بھی نہ ہو، لیکن جو میں آپ کو انڈیکیٹ کر رہی ہوں، آپ نے ان سارے معاملات سے ریلیٹڈ آپ نے اپنے لیے دعا مانگنی ہے. تو یہ آپ نے اپنے لیے کرنا ہے کہ جو ہے تاکہ اللہ پاک آپ کو کسی بھی مشکل میں نہ ڈالیں. جاب ماشاءاللہ سیجیٹیرینز ڈٹ کے اپنے آپ کو منوائیے، بہتر اپرچونٹیز آپ کو مل سکتی ہیں، ایگزسٹنگ کریئر میں اپ گریڈ ہو سکتے ہیں، صحت اچھی اللہ پاک آپ کو دیں گے. لیکن سیجیٹیرینز وزن پٹ آن کرنے کا اندیشہ موجود ہے، تو اس کا آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا، کیونکہ وزن اٹ سیلف ایک بیماری ہے. اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں جی جو ہے 12 اپریل 13 اپریل یہ پرسکون ہے. آپ پیسفل ہمیں نظر آتے ہیں ان تاریخوں میں. 14 15 اور 16
ان 3 تاریخوں میں جو اپریل کی، کوئی بھی ایسا خرچہ نہ کریں جس میں بعد میں آپ کو یہ گمان ہو کہ یہ میرے سے ذرا فضول خرچی ہو گئی ہے. تو ایسا کوئی بھی خرچہ نہ کریں جو کہ آپ کو کسی امتحان میں نہ ڈال دے. تو یہ ذرا سی آپ نے کیئر کرنی ہے 14th 15th اور 16th کی ان 3 تاریخوں میں. اپنے مالی قیمتی چیزوں کا بھی دھیان رکھنا ہے. جو بھی چیزیں مالی معاملات سے ریلیٹڈ ہیں ان کی آپ نے کرنی ہے کیئر. باقی آپ کے ہوم ریلیٹڈ ایریا میں ستارہ تو سیجیٹیرین سے ایک اچھا ہے، لیکن 23 مارچ سے ایک ایسا ستارہ آیا جو آپ کو چھوٹی چھوٹی بات پہ آپ کے اندر پینک لے کے آ سکتا ہے، آپ کو اگریسو کر سکتا ہے. اب آپ 23 مارچ سے اللہ کرے کہ آپ نے حالات میں ان کو آپ نے کنٹرول کیا، اور کیونکہ یہ گھر کے معاملات کو ذرا سا ڈسٹرب کرنے میں اپنا رول پلے کر سکتا تھا. یہ 23 مارچ سے یہاں پہ ہے. لیکن اگر آپ اس انرجی کو پازیٹیولی یوز کرو گے، اسپیشلی جن لوگوں کے گھر بن رہے ہیں ان کے معاملات سپیڈ اپ ہو سکتے ہیں. ایول آئی سے بچنا ہے. اس وقت آپ نے ایول آئی سے بہت اپنی کوئی اچیومنٹس یا اگر کوئی گھر کی خوشی ہے ذرا پبلک اتنی نہ کیجیے تاکہ آپ کو نظر بد کا آپ کے اوپر اندیشہ نہ رہے، کیونکہ یہ 2 فتنے ایک ہی جگہ اکٹھے ہوئے ہیں. دوستیوں کی معاملات میں محتاط رہیے گا سیجیٹیرینز. دوست نعمت ہوتے ہیں، اگر آپ انہیں نہیں کھونا چاہتے تو آپ کو بہت کیئرفل چلنا ہے اپنے دوستوں کے معاملات کے اندر. اس کے علاوہ آپ کو اپنی دنیاوی خواہشات میں بھی ذرا سا کیئرفل رہنا ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ستارہ جو ہے وہ ہمیں اس طرح کی انڈیکیشنز دیتا ہے کہ تھوڑا سا وہاں پہ بھی ڈسٹرب کی ہے. دنیاوی معاملات اگر ڈیلے کوئی آ رہا ہے آپ کی خواہش پوری ہونے میں تو رب کی حکمت سمجھیے گا. کبھی کبھی جو ہے وہ ڈیلے ہونے میں بہتری بھی ہوتی ہے. ہو جائیں گے آپ کے کام، لیکن اگر کوئی ڈیلے ہوتا ہے تو اس پہ مت گھبرائیے گا. کوشش نہیں آپ لوگوں نے چھوڑنی اپنی. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے زون سی کا. دوسرا ستارہ ہے کیپریکون، یعنی کہ برج جدی کے جو لوگ ہیں جن کے نام انگلش میں جے جگ والا، جی گرل والا، زی زیبرے والے سے جن کے نام شروع ہوتے ہیں اور اگر ان کا ستارہ کیپریکون ہے تو وہ بھی اس ستارے سے اپنے لیے رہنمائی، اپنے لیے روشنی لے سکتے ہیں. اور جو ہے یہاں پہ جو ہفتے کی پوزیشن ہے 8 اپریل سے ہم کہانی شروع کریں گے. کیپریکونینز 16 اپریل پہ ہم اسے اینڈ کرنے جا رہے ہیں. تو یہ یہاں تک کا ہاروسکوپ ہے جو کہ مجھے آپ لوگوں کے لیے میں نے ہوم ورک بنایا ہے. ان دا مین ٹائم یا 10 اپریل کو عید ہے یا 11 اپریل کو، تو ان ایڈوانس آپ کو بھرپور عید کی خوشیاں میرا رب مبارک کرے. آپ کا دن خیر و عافیت سے گزرے، اپنوں کے ساتھ، پیار والوں کے ساتھ جو ہے، اور انہی دنوں میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے. تو جو معاملات ابھی میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہاں کچھ الرٹس آ رہے ہیں، آپ نے اپنی ساری دعائیں مانگنی ہیں. اور دعا مانگتے ہوئے میرا نام بھی آپ کیپریکونین لازمی یاد رکھیے گا. جی شروع کرتے ہیں 8th 9th 10th اور 11th. الحمدللہ نظر آتا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ عید اپنوں کے ساتھ ہے، پیار کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور عید کے ڈیز پروٹیکٹڈ ہیں. تو یہاں پہ تو آپ اللہ کے فضل سے سیف ہیں کہ عید کے جو ڈیز ہیں وہ بالکل آپ کے لیے پروٹیکٹڈ نظر آ رہے ہیں. اور جو ہے 12 اپریل 13 اپریل یہ تھوڑی سی سلو ہو جائیں گی. ایسے جیسے صحت پہ کوئی زیادہ اوور ایٹنگ نہیں کرنی، سمجھ کے کھانا ہے اپنے مزاج کو، اپنے حالات کو، تاکہ کوئی اپنے ہیلتھ پہ پریشر نہ آئے. اپنے جاب ایریا میں ذرا سا کیئرفل رہیے گا. دین 14 15 اور 16 بھی جو ہے وہ آپ کی فیور میں نظر آتی ہیں، آپ کی سپورٹ میں یہ ڈیٹس نظر آتی ہیں. سوائے میں لاک کر رہی ہوں جس پہ کراس ہے وہ ہے 12 اور 13. تو ان 2 دنوں میں صحت کا خیال رکھنا ہے. اگر نوکری پہ جانا مجبوری ہے تو پرفارم کرنا ہے، موقع نہیں دینا. کیپریکونینز آپ نے کسی کو بھی کہ کوئی آپ کو پن پوائنٹ کر سکے. اب جو یہ جو کچھ ماشاءاللہ ویسے تو ستارے آپ کے بڑے پازیٹیو ہیں،
कुछ कैप्रिकॉनियंस शहर बदल सकते हैं, कुछ कैप्रिकॉनियंस मुल्क बदल सकते हैं, और जो है घर वालों की भी पॉजिटिव स्ट्रेंथ आपके साथ नज़र आती है। लेकिन जो होम लैंड के अंदर सितारों की पोजीशन है, वहाँ 2 सितारे प्रोटेक्टेड आ रहे हैं कैप्रिकॉनियंस, 2 थोड़े से प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। जो प्रोटेक्शन वाले हैं वो आया एक 21 मार्च को, दूसरा यहाँ पे आया 6 मार्च अप्रैल को। ये 2 आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एक सितारा 2 अप्रैल से उल्टा चलना शुरू हो गया, तो ये थोड़े से मामलात को आपके डिस्टर्ब कर सकता है 2 अप्रैल ऑनवर्ड्स, और एक ऑलरेडी यहाँ पे पंगे कर रहा था। तो अब आपको यूँ समझे 50-50 मामला है। यानी अगर कोई ख़राबी की कोशिश भी होती है और अगर आप संभालना चाहेंगे ना कैप्रिकॉनियंस, तो आप केपेबल हैं। यही सिचुएशन आपकी हर रिश्तेदारी वाली हाउस के अंदर है, चाहे वो आपका ससुराल है कैप्रिकॉनियंस, अपने बहन भाई हैं, ननिहाल है, ददेहाल है, जिस किस्म की भी रिश्तेदारी वाला जिसमें टैग लगा होता है वहाँ पे ये सिचुएशन है। लेकिन ये भी एक अच्छी बात है कि आप केपेबल है संभालने के लिए। अब आती है, इतना ट्रिकी हॉरोस्कोप कभी नहीं मेरे लिए हुआ, मैं खुद खप गई हूँ कसम से, यकीन जानिए। हाँ, लव हाउस में बिल्कुल क्लियर कट रोशनी है, अल्लाह का शुक्र है कि उसमें आप अल्हम्दुलिल्लाह सितारा प्रोटेक्टेड है। बच्चों की तरफ से सितारा बहुत पीसफुल है, पुरअमन है, वहाँ पे भी सितारे की पोजीशन ठीक है। अब मैं आती हूँ कि जी जो है मुझे जो जहाँ पे आपके लिए लगता है जो हमारे कैप्रिकॉनियंस अपने ज़ाती बिज़नेस में हैं, उनके लिए सितारे की जो पोजीशन है वो थोड़ी सी यहाँ पे ज़रा हमें ख़राब नज़र आती है। और बहुत संभल के, अगर पुराना काम है चल रहा है तो उसको दौड़ाने की कोशिश ना कीजिए, नए काम का रिस्क जब तक आपको समझ ना आए मत लीजिए। वो कैप्रिकॉनियन जो लाइमलाइट में हैं, बहुत ध्यान से कोई आपको स्कैंडलाइज करने की कोशिश ना करे, कोई आपके अगेंस्ट कुछ चीज़ों को स्कैंडलाइज बनाने की वो करने की कोशिश ना करे। बहुत एहतियात के साथ जो लोग लाइमलाइट में हैं, आपकी साख को डेंट डालने की कोशिश ना करे। तो ये सारे मामलात आपने लिख लेने अपने पास, और ये रोड मैप है जो कि मैं हर हफ्ते कुछ अलर्ट्स तो रिपीट करने पड़ते हैं, कुछ नए अलर्ट्स हैं जो कि हम साथ के साथ मुझे खुद बताते हुए, आज आपने देखा होगा कि मैं स्लो भी हो रही हूँ, मैं फंबल भी कर रही हूँ, क्योंकि मुझे भी मुश्किल लगता है कि मुझे अगर कोई बात सख्त नज़र आ रही है तो मुझे उसको शुगर कोटेड कैसे करना है। तो ये मेरा लफाजी का भी एक इम्तिहान होता है, और मैं कोई बहुत इंटेलेक्चुअल बंदी नहीं हूँ कि मैं आई एम वेरी शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, कि मेरे पास कई बारी मुनासिब अल्फाज भी नहीं मिलते कि मैं आप तक अपना कन्वे कर पाऊँ जो है, ताकि आपको कोई चीज़ मेरी हार्श ना लगे। अच्छा जी, अब हम आते हैं और अब बारी है एक्वेरियस यानी जोन सी का 11वां खिलाड़ी। एक्वेरियस यानी बुर्ज दिलों के जो लोग हैं और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर आपका नाम एस से शुरू होता है तो आप इस सितारे से रहनुमाई बिल्कुल ले सकते हैं। होमवर्क मेरा है 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक का। इन द मीन टाइम एक्वेरियंस ईद आ रही है, या 10 अप्रैल है या 11 अप्रैल है। तो सबसे पहले तो मेरे देश और प्रदेश में रहने वाले जितने एक्वेरियंस बहन भाई हैं, आपको इस फेस्टिविटी की, इस त्यौहार की मेरा रब बहुत खुशियाँ मुबारक करे, आसानियाँ हों आप लोगों की ज़िंदगी में। और दूसरा, 10th या 11th में दुआओं की साथ भी है, तो मेरी दरख्वास्त होगी कि दुआओं की साथ में ज़रूर याद रखिएगा, बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपको पता है कि ये मेरी पहली दरख्वास्त होती है अपने नाम की जो है। अच्छा जी, अब हम आते हैं कि हफ़्ता कैसा गुज़रेगा। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक अल्हम्दुलिल्लाह सितारों के कियोस के बावजूद आप महफूज हैं। ससुराल के अताब से, ख़ानदान के अताब से इस हफ़्ते तो आप महफूज हैं। तो आप मिलिए, जिनसे मिलना है, कोई रूठा हुआ है उसे मना लीजिए। स्पेशली माँ बाप, बहन भाई, वो तो आपकी स्ट्रेंथ इस वक्त बनते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे आप बिल्कुल सेफ़ हैं।
14th 15th اور 16th یہ جو 3 دن ہے نا ایکویرینس، یہ تھوڑے سے جو ہے صحت وائز تھوڑے وہ ہو سکتے ہیں کہ ڈاؤن ہو سکتے ہیں، یا تھوڑا آپ کو لتھارجک کر سکتے ہیں، یا ورک پریشر آپ کو پریشان کر سکتا ہے 14th 15th اور 16th اپریل کے اندر۔ باقی الحمدللہ ستارے کی جو پوزیشن ہے، ون لائنر جو میسج ہے، عید کے دن سیف ہیں۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ جو کچھ ستاروں نے جگہ بدلی ہے، کچھ تو مالی تھوڑا سا کرائسس نہ انڈیکیٹ کرتے ہیں، وہ یہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ پیسے تو ہوں گے پر وہ ٹکنے کا نام نہیں لیں گے، کچھ اخراجات ناگزیر آپ کے سامنے نہ آتے رہیں اور آپ کو جو ہے پریشانی میں نہ ڈالیں۔ تو وہاں پہ ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ نظر آتی ہے کہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ معاملات میں وہاں پہ تھوڑا سا سٹریس ڈالتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں آپ کا فیملی ایریا دیکھتی ہوں، سسرال ہو گیا، پھر اس عرصے میں آپ نے ایک تو جب ایک شہر سے دوسرے شہر ٹریول کرنا ہے، چاہے انٹرنیشنل ٹریول کرنا ہے، آپ نے صدقہ دے کے سفر کی بسم اللہ کرنی ہے، اور دوران سفر بھی اپنے لیے دعائیں رکھنی ہے، اپنی جو وہیکل ہے اس کا پراپر انتخاب کرنا ہے، چاہے مکینیکل چیک اپ کرا کے پھر آپ نے اس کو سفر پہ ڈالنا ہے، کیونکہ 2 ستارے تو بہت اچھے ہیں۔ ایک یہاں پہ آیا تھا 21 مارچ کو، ایک آیا 6 اپریل کو، یہ 2 تو آپ کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ یہ جو 2 اپریل سے جس نے الٹا چلنا شروع کیا، یہ تھوڑے سے پرابلم انڈیکیٹ کر رہا ہے، اور آلریڈی وہاں پہ راہو بھی موجود ہے، تو 50-50 کا معاملہ ہو گیا ہے۔ تو میں یہ کہہ نہیں سکتی سسرال ہو، رشتہ داریاں ہوں، ٹریولنگ ہو، دفتری معاملات ہوں، ہم آپ کو فری ہینڈ نہیں دے سکتے ایکویرین، تو یہاں پہ کیئرفل رہیے گا۔ فائنینسز میں بھی خبر یہی ہے کہ تھوڑے سی آپ کو حد بندیاں کرنی پڑیں گی، اپنی باؤنڈریز کرنی پڑیں گی، کیسے میں نے جو ہے اسپینڈ کرنا ہے، کتنا کرنا ہے، تاکہ اللہ نہ کرے آپ کا ایک بیک لاگ ہونا چاہیے، کسی سے بھی آپ کو بورو نہ کرنے پڑے۔ اس کے علاوہ جو میرے ایکویرین اسٹوڈنٹس ہیں، محنت کیجیے گا، ہارڈ ورک کبھی بھی یہاں پہ انڈیکیٹ ہوتا ہے، کسی ایسے پھڈے میں نہیں جانا جس میں کسی لیگل بیٹل میں پھنسنے کا آپ کے لیے اندیشہ ہو، پیپر ورک کرتے ہوئے بہت دھیان رکھنا ہے، کوئی کسی غلطی کا امکان نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو کوئی بھی غلطی جو ہے وہ کسی مصیبت میں ڈالے، کسی چیز میں ڈالے، تو جو ہے وہاں پہ یہاں پہ آپ کو اپنی بہت زیادہ کیئر کرنی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جو بھی آپ کے معاملات ہیں، آپ کے لیگل میٹرز ہو گئے، آپ کے جو ہے پیپر ورک ہو گیا، اسٹوڈنٹس ہو گئے، انٹرنیشنل ٹریولنگ ہے یا ڈومیسٹک ٹریولنگ ہے، ایکویرین صدقہ دیے بغیر اور دعا اللہ سے کیے بغیر آپ نہیں کریں گے۔ یہ میری آپ کے لیے ایک تھوڑی سی بہنوں والی نصیحت، ماؤں والی نصیحت سمجھیے، تاکہ میرے ایکویرینس کو کوئی بھی ایسی تکلیف یہاں پہ نہ اللہ کی طرف سے آئے۔ اب ہم چلتے ہیں ہمارا زون سی کا 12واں کھلاڑی آسمانی زوڈیاک کا پائسس یعنی کہ برج حوت، جن کے پاس اپنی تاریخ پیدائش نہیں ہے، لیکن اگر آپ کا نام اردو میں دال، انگلش میں ڈی، داؤد ہو گیا، دانیہ ہو گیا، شروع ہوتا ہو تو بالکل اس ستارے سے مدد لے سکتے ہیں، ان کیس اگر آپ کے پاس اپنی ڈیٹ آف برتھ نہیں ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی سب سے پہلے ہوم ورک میرا ہے 8 اپریل سے لے کے 16 اپریل تک کا ہوم ورک ہے، اور دوسری میری آپ لوگوں سے گزارش ہے اور آپ لوگوں کے آگے کہ 10 اور 11 میں دعاؤں کی ساتھ بھی ہے، اور انہی 2 دنوں میں عید والا بھی کوئی دن ہے جو سسپینس ہے ابھی تک، کیونکہ ریکارڈنگ تو میں پچھلے ہفتے آپ سے 1 ہفتہ بیفور کر رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے۔ تو ان ایڈوانس آنے والے دنوں کی آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو، اللہ پاک خوشیوں کے ساتھ آپ کا تہوار گزاریں، اللہ پاک آپ کی زندگیوں میں مکمل امن اور سکون رکھیں، یہ ہماری آپ کے لیے دعا ہے۔ اور یہاں پہ اب ہم پڑھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں اس جو ہے ہفتے کے جو ستارے ہیں کہ عید کیسی گزر سکتی ہے میرے پائسس کی۔ الحمدللہ الحمدللہ سب سے زیادہ آپ سیف زون میں، 8 اپریل سے لے کے 16 اپریل تک پائسس آپ مکمل سیف زون کے اندر ہیں اللہ کے حکم سے۔
کھل کے بنائیے. پیسے خرچ بھی ہو رہے ہیں تو پیسے آتے بھی رہیں گے, خرچ کرنے کی انسیکیورٹی بھی رہے گی, لیکن آ بھی رہے ہیں. کہیں ٹریول کر کے جانا پڑتا ہے رشتہ داریوں کی نیت سے, آپ کے ڈیز سیف ہیں. محبت کرنے والوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, ماں باپ, بہن بھائی, سسرال, خاندانی رشتہ داریاں, آپ کو کھل کے اجازت ہے ملنے کی. یہاں تک کہ ازدواجی ریلیشن شپ اور آپ کی جو ہے پارٹنرشپ ریلیشن شپ, اس میں بھی آپ سیف ہیں. تو شکر ہے پائسز پہ نہیں زیادہ محنت کرنی پڑی, کیونکہ آپ لوگوں کے الحمدللہ اگر کوئی انسیکیورٹی ہے نا پائسز, تو وہ فائنینشیل ایریا میں. اب اس کی میں آپ کو وجہ بتاؤں. ماشاءاللہ 21 مارچ کے بعد سے میں آپ کے لیے خوش ہو گئی تھی, ایک ستارہ آ گیا جو اب آپ کو کوزی کرے گا آپ کے مالی معاملات میں. پھر 6 اپریل کو ایک اور اچھا ستارہ آیا. ان دا مین ٹائم 2 اپریل کو ایک ستارے نے الٹا چلنا شروع کر دیا. اس سے پہلے وہاں پہ راہو انکل بھی موجود تھے, تو یہ معاملہ 50-50 کی طرف آ گیا. یعنی 2 اچھے ایک طرف ہو گئے اور 2 جو امتحان لینے والے ستارے وہ ایک طرف ہو گئے. تو یہ ہے کہانی خانہ مال کی. اب آپ نے اس کو سمجھ کے چلنا ہے. آپ نے آسانی آ جائے اس میں خوش فہم نہیں ہونا پائسز. اللہ نہ کرے جمع تفریق سے چلنا پڑے تو اس پہ پریشان نہیں ہونا. مطلب یہ ایک طرح کی صورتحال جو ایک کھچڑی سی بن گئی ہے, اور جو میں 24 گھنٹے پریشان رہی ہوں کہ میں اس کو کیسے لوگوں کو سمجھاؤں گی, میں کہاں سے ورڈز لے کے آؤں گی. خیر جب کام شروع کرنے لگتے ہیں تو اللہ پاک مدد فرما ہی دیتے ہیں. اور دوسرا جو ہے یہ اللہ کا شکر ہے, رشتہ داریاں جو ہر قسم کی ہیں وہ آپ لوگوں کی سپورٹ میں ہیں. اس میں ستارہ پروٹیکٹڈ ہے اللہ کے فضل سے. ازدواجی معاملات ہوں, آپ کی پارٹنرشپ ریلیشن شپ ہو, اس میں بھی آپ سیف ہیں. سوائے اگر احتیاط ہے تو وہ اس میں آپ سے کہوں کہ آپ نے مغرب کے وقت سورہ کوثر پڑھ لینی ہے. پائسز 21 ٹائم 21 مرتبہ اول و آخر درود شریف, اور ساتھ ہی 11 باری آپ نے کہنا ہے کالو لگا کے انا للہ و انا الیہ راجعون. مغرب کی اگر فرض پڑھنے کے بعد پڑھیں تو بھی ٹھیک ہے. اگر کسی بھی ریزن سے ہمارے پردیس میں جو رہنے والے بہن بھائی ہیں ان کی زندگیاں ذرا ٹف ہوتی ہیں, نماز نہیں پرفارم کر پا رہے, تو آپ دل میں پڑھ لیجئے. دوسرا جو میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اس وقت وہ ٹپ رکھیے گا, جب آپ کسی سے پکڑیں سیدھے ہاتھ سے پکڑیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیے. جب آپ کسی کو دیں تو آپ نے دل میں کہہ دینا ہے کالو انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ میرے اللہ میرے پیسے کو جلدی سے مجھے واپس کر دیں. تو دنیاوی چیزوں کے لیے ذرا کالو لگا لیا کریں. ہاں جو دنیا سے چلا گیا رب کے پاس, اس نے واپس نہیں آنا, ان کے لیے کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا کا مطلب ہے بے شک جو چلا گیا وہ واپس نہیں آئے گا. تو یہ جو ہے مطلب اس ہفتے پوزیشن ٹھیک ہے. تو آپ تو ابھی میں کیوں اگلی ہم کل کی فکر کل کی دیکھیں گے. وہ ایک جگہ میں نے کہیں الفاظ پڑھے تھے کہ بائبل میں لکھا ہے کہ اتنی ہی روشنی کافی ہے جس میں میں اگلا قدم اٹھا سکوں. جب اس سے اگلے قدم پہ جاؤں گا تو روشنی آگے چلی جائے گی. ٹھیک ہو گیا. تو یہ ہفتہ تو سکون سے گزاریے. اپنی جو ہے پوری جو مہینے کی عبادت ہے, جو ریاضت ہے, اللہ پاک اس کو آپ کو مزیدار, آپ کو اس کا ثمر, اس کا پھل آپ کو ملے, آپ کی ذاتی زندگی میں سکون ہو. تو اللہ کا شکر ہے یہ دن پیسفل ہمیں آپ کے لیے نظر آ رہے ہیں. پھر ہم سے اگلے ہفتے جب ملیں گے تو اللہ کرے کچھ سچویشن ذرا اس کیوس سے نکل چکی ہوگی. اس کے علاوہ جی آپ لوگوں سے جاتے جاتے عیدی مانگنی ہے میں نے. تو میرا اتنا تو حق بنتا ہے نا, زون سی والے جتنے بھی ہیں, عیدی میں کیا چاہیے, چینل کو سبسکرائب کریں بھی, کروائیں بھی. دوسرا جو ہے ہمیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. فیڈ بیک میں آپ لوگوں کا میرے لیے, وہ تو سمجھے کہ میرے لیے جو ہے نا وہ ایک انرجی ہے. تو آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, تو وہ مجھے آپ لوگوں سے چاہیے. اور جو ہے باقی عیدی میں صرف سبسکرائب کیجئے چینل کو, پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے عیدی ملی ہے آپ لوگوں سے. تو اسی نوٹ کے ساتھ لیتے ہیں اجازت. 10 یا 11 میں جو دعاؤں کی ساتھ ہے, 12 ستاروں سے التماس ہے,
مجھے بھی میرے چھوٹے سے لاؤنج کو، چھوٹے سے غریب خانے کو یاد رکھیے گا، جو کہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے روشن ہے۔ ایسے ایسے معجزے میں رب کے دیکھتی ہوں تو مجھے صرف یہ لگتا ہے جو بے لوث دعائیں آپ لوگ مجھے دیتے ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہی، وہ مجھے محسوس ہوتی ہیں، کس کس مشکل سے میں نکلی ہوں، اور مجھے کیسے کیسے رب میری مدد کرتے ہیں کہ میں نے عادت بنا لی ہے، ایک ریچول بنا لی ہے، اور اللہ مجھے اس پہ قائم رہنے کی توفیق دے۔ ایوری فرائیڈے میں 10 نفل شکرانے کے پڑھتی ہوں کہ اللہ پاک پورا ہفتہ خیر و عافیت سے گزرا، آپ نے امن رکھا زندگی میں، تو میں شکرانہ، کیونکہ میں ہر وقت سچی بات ہے ٹائم کی کمی کی وجہ سے نہیں عبادت کر پا رہی ہوتی، تو دنیا سے لڑ کے جمعے کے میں نے 2 آورز رکھے ہوتے ہیں کہ جو میں نوافل جو ہے نا وہ بہت سارے ادا کرتی ہوں، جس میں 10 جو ہیں وہ شکرانے کے ادا کرتی ہوں۔ اللہ بس انہیں قبول کرے، منظور کرے، اور آپ کی دعائیں مجھے محسوس ہوتی ہیں، انہوں نے نہیں تسی روکنا، وہ سپلائی نہ روکیے گا، ڈیمانڈ یہاں سے بڑھ رہی ہے، سپلائی نہیں روکنی چاہیے۔ تو جی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جتنے مسلمان، پھر غزہ کے حالات یاد آ جاتے ہیں، کیا ہماری عید ہے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، میں آپ لوگوں کو اداس نہیں کرنا چاہتی، ایک نفسا نفسی سی ہے، ہر انڈیویجول اپنی زندگی سے لوگوں کو تنگیاں ہو رہی ہیں، میں اس میں کچھ کہہ بھی نہیں سکتی، پتہ نہیں، بس اللہ پاک رحم کر دیں۔ میں تو جب شہیدان کربلا کے نوافل ادا کرتی ہوں تو میں کہتی ہوں اللہ پاک وہ تو تھوڑے تھے، تو نے ان کو امر کر دیا، ان کی قربانی کے صدقے ان کو بخش دے اللہ پاک۔ پتہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی اللہ کی حکمت کیا ہے، ان کی حکمت وہی جانتے ہیں، کیسے اتنا ظلم دنیا کر سکتی ہے کہ ظلم کی حد ہے بربریت کی، مطلب ہم وہ چھوٹے بچے نہیں بھولتے، تو یہاں تو کتنی معصوم پھول جو ہے وہ بن کھلے چلے گئے ہیں دنیا سے۔ خیر اداس نہیں اس وقت کرنا چاہتی، کیونکہ میں خود بہت ڈینائل میں رہنے والا بندہ ہوں، تو میرے رب نے چاہا اگلے ہفتے انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ اللہ پاک صحت سلامتی دیں اور مجھے ہمت دیں کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اچھے حالات میں ملاقات کر پاؤں، اور بہت جو ہے اپنے لیے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی زندگیوں میں بھی آسانیاں تقسیم کریں، آسانیاں آپ کو دیں، اور وہ اشفاق بابا کے بقول کہ آسانیاں تقسیم کرنے کی بھی ساتھ ہی توفیق دے دیں، تاکہ وہ آسانیاں بھی آپ پہ حلال ہو جائیں گی، اور آپ کی جو وہ بانٹنے کی توفیق ہے وہ آپ کو ویسے ہی آپ کا اگلا جہان آسان کر دے گی، یہ جہان بھی آسان، اگلا جہان بھی آسان۔ اس سے خوبصورت اور مکمل دعا نہیں ہو سکتی ہے۔ دعا ہمیشہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں بہت ٹیکنیکل چیز ہے، مکمل مانگیے، الفاظ سوچ سمجھ کے بولیے۔ تو یہ تھا جی آج کی صورتحال۔ اب ہم لیتے ہیں آپ سے اجازت، اور میرے رب نے چاہا تو پھر انشاءاللہ جلدی ملیں گے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ پاک آپ سب کے مددگار ہو۔ فی امان اللہ، تھینک یو۔